تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعذروا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے اور بندگی کے طریقے بھی بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو محتاج بنایا ہے، اس کے ساتھ ضروریات لگائی ہیں، سردی، گرمی، بھوک، پیاس، صحت اور بیماری وغیرہ ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے اندر پیدا فرمائی ہیں اور ان ساری ضروریات کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ ان ضروریات کو پورا کرو. لیکن ضروریات کیسے پوری کرنی ہے اس کا طریقہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان ضرورتوں کو اس طریقے سے پورا کرنا ہے. اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ان پیدا کی ہوئی ضرورتوں کو اس طریقے سے پورے کرتا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں. اور اگر انسان ان ضرورتوں کو ایسے طریقے سے پورے کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں انسان کو پیدا فرمایا ہے اور دنیا میں انسان جب رہے گا تو دنیا کی ضرورتیں بھی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، وہ ضرورتیں بھی انسان کو پوری کرنی ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن اس کے پورے کرنے کی ایک حد ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ قواعد بتائے ہیں، کچھ اصول بتائے ہیں، ان قواعد اور اصول کے مطابق انسان ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں فرماتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال یوں بتائی ہے کہ جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، کشتی کے لیے پانی ضروری ہے اور ایک مقدار ہے، اتنا پانی ہوگا تو کشتی اس میں چلے گی، ورنہ کشتی اس میں نہیں چل سکتی ہے۔ لیکن کشتی کے لیے جتنا پانی ضروری ہے اتنا یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ پانی کشتی کے نیچے رہے، کشتی کے نیچے رہے، کشتی کے اندر سوراخ کر کے پانی اندر نہ آئے۔ پانی کشتی کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کشتی چل ہی نہیں سکتی ہے، لیکن یہ تب تک کارآمد ہے اور مفید ہے جب وہ کشتی کے نیچے رہے۔ اگر خدا نخواستہ کشتی میں سوراخ ہو جائے اور وہ پانی اندر آ جائے تو وہ کشتی بھی تباہ ہو جائے گی، کشتی کے سوار بھی تباہ ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہو کہ پانی جتنا ضروری اس کی حد ہے اور وہ حد ہے نیچے رہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ تب تک ہے جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حد سے نیچے رہے، حد کو کراس نہ کرے۔ اگر اس حد سے آگے بڑھ گئے تو پھر انسان کو بھی تباہ کر دے گا، انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، پھر یہ انسان کے لیے مفید نہیں ہے۔ یہی مال، یہی دولت، یہی دنیا کی عیش و عشرت انسان کو جنت میں لے جانے کی بجائے جہنم میں لے جائے گی، دنیا کی زندگی کو بھی جہنم بنا دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ کھانے پینے سے منع نہیں کیا، کھانے پینے کا حکم دیا ہے، لیکن اسراف کرنے سے منع فرمایا، یعنی ایسے طریقے سے کمانا یا ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جہاں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں، یہ اسراف ہے۔ یا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یا حد سے زیادہ خرچ کرنا، یا بے مقصد خرچ کرنا، یا ریاکاری اور دکھلاوے کے طور پر خرچ کرنا، نمائش کے طور پر خرچ کرنا، یہ اسراف ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے بہت مفید ہے، ضرورت ہے، لیکن دنیا جب حد کے اندر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز شاداب ہے، بڑی میٹھی ہے اور سرسبز شاداب ہے، لیکن جو شخص اس کو لے عزت نفس کے ساتھ اور اس کے حق کے ساتھ، یعنی جس طریقے سے لینا حلال ہے، تو یہ اس کے لیے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور جو اس کو اپنے نفس کی عزت کو پامال کر کے لیتا ہے، ناجائز طریقے سے لیتا ہے، ناحق طریقے سے لیتا ہے اس دنیا کو، تو یہ دنیا اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ان لوگوں کے مال اور دولت دنیا میں اور اولاد کا بڑھ جانا یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے،
یہ جو غیر مسلم ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ جو بے دین ہیں، یہ فاسق فاجر ہیں، ان کے پاس مال و دولت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس سے آپ تعجب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کے ذریعے سے، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تو اس دنیا کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا کے اندر عذاب دے دیں، یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگانی میں ان کو عذاب دیں، اس مال کے ذریعے سے ان کو عذاب دیں، اور آخرت وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے مگن ہوں، ایسے پاگل ہوں، ایسے اندھے بن جائیں، ایسے منہمک ہو جائیں کہ جب ان کا دنیا سے رخصتی کا وقت آئے نا، جب ان کی جان کنی کا وقت آئے، جب روح نکلنے کا وقت آئے، تو وَهُمْ کافرون، ان کی روح اس حال میں نکلے کہ یہ کافر ہو، تو دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی، کیونکہ جب کفر پر مرے گا تو کبھی بھی اس کو نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کو اللہ کبھی نہیں معاف فرمائیں گے، اور مشرک اور کافر کے علاوہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ دنیا اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن گئی، تباہی کا ذریعہ بن گئی۔ اس لیے دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز ہے، شیریں ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، صحیح طریقے سے کمانا، یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں عبادت کا حکم دیا ہے، جہاں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے احکام دیے ہیں، جہاں وراثت کے احکام ہیں، جہاں جہاد کے احکام ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا، حلال طریقے سے کمانے کا، اس کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو تم آپس میں مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ناجائز کیا؟ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، فریب کے ذریعے سے کھانا، کسی کی دلی رضامندی کے بغیر اس کا مال کھانا، ناجائز طریقہ۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت ہو اور آپس کی رضامندی سے ہو تو پھر ٹھیک کھاؤ۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، آپس میں مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور حکومت کے زور سے، عدالت کے زور سے، حکماء کے زور سے، یعنی تم مقدمے جھوٹے بنا کر ان کے پاس لے جاؤ، اور جھوٹی گواہیاں دلوا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹے وکیل پکڑ کر کسی طریقے سے دوسرے کا مال تم ہڑپ کر جاؤ۔ لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، گناہ کے ساتھ، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو یہ مت کرو، یہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں حرام کھانے سے منع فرمایا ہے، اور حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو تمہیں ہم نے پاکیزہ رزق اس میں سے کھاؤ۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء علیہ السلام کی جماعت، کلوا من الطیبات، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کو بیک لفظ
خطاب کر کے ذکر فرمایا، یعنی جیسے ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ یا رسول کو، اے رسولو کھاؤ تم پاکیزہ۔ اب لازمی بات ہے انبیاء علیہ السلام اور رسول، یعنی جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ ایک زمانے میں تو نہیں آئے، ان کے آنے میں تو ہزاروں سال گزرے ہیں، فاصلے سے آئے ہیں، کوئی 100 سال کے فاصلے سے، کوئی 500 سال کے فاصلے سے، کوئی 1000 سال کے فاصلے سے، یعنی ہزاروں سال گزرے ہیں۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام کو بیک زبان خطاب کب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ایک اور جگہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، سارے نبیوں سے ہم نے وعدہ لیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی دو توجیہ ہیں۔ ایک توجیہ یہ کہ ہر نبی سے اس کے زمانے میں یہ وعدہ لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کی اہمیت یہ بیان فرمائی ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان سے ہر زمانے میں ہم نے الگ الگ یہ وعدہ لیا ہے، الگ الگ یہ حکم ہر نبی کو۔ تو ایک اس دنیا میں جو بھی نبی آیا، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے تو ان کو بھی، اور آدم علیہ السلام کو بھی، اور درمیان میں جتنے آئے سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو، حلال کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور یا دوسری توجیہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جہاں انسانوں سے مختلف وعدے لیے اور ایک توحید کا جو وعدہ لیا تھا جس کو وعدہ الستو کہا جاتا ہے، الستو بربکم، وہاں کچھ طبقات سے الگ الگ وعدے لیے، تو ان میں سے انبیاء علیہ السلام سے کچھ وعدے مشترکہ طور پر لیے۔ تو عالم ارواح میں جہاں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا، وعدہ لیا، وہاں انبیاء علیہ السلام سے گویا کہ یہ وعدہ بھی لیا اور ان کو خطاب کیا کہ کلوا من الطیبات ہے، دیکھو دنیا میں جا کر پاکیزہ کھانا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ اور دیگر بھی کئی انبیاء علیہ السلام سے وعدے لیے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حلال کھانے کی کس قدر تاکید ہے۔ ان حرام غذاؤں میں سے ایک طریقہ، حرام کھانوں میں سے ایک طریقہ حرام کھانے کا وہ سود کا ذریعہ ہے۔ سود یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ قرآن کریم میں ویسے تو بہت سارے حرام طریقے بیان فرمائے ہیں اور اس سے منع فرمایا ہے، کہا باطل طریقے سے مت کھاؤ، رضامندی سے کھاؤ، کسی کی رضا کے بغیر مت کھاؤ، یتیموں کا مال مت کھاؤ، یتیموں کا مال کھانا حرام ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہا ہے اور ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوگا۔ دوسرے وارث کا مال مت کھاؤ، دوسرے وارث کا حصہ مت ضبط کر لو، قبضہ کر لو، اس کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اس میں ہر شریک حصے دار ہے، کوئی کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ جب وہ باپ کا مال ہے، جب وہ مرنے والے بھائی کا مال ہے، جب چچا کا مال ہے، دادا کا مال ہے، تو اس کی اولاد ہر ایک شریک ہے۔ اگر آپ قبض کر لیں گے، ضبط اس پر قبضہ کر لیں گے ناجائز، تو آپ دوسروں کا حصہ کھائیں گے اور آپ کی اولاد بھی وہ حرام کھاتی جائے گی، سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ حرام کھانے کی جتنے طریقے اللہ تعالیٰ منع فرمائے ہیں ان میں سب سے زیادہ تاکید سود کے بارے میں آئی ہے کہ سود کے ذریعے سے مت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت تاکیداً منع فرمایا ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا کہ اگر تم میں ایمان ہے اور تم مومن ہو تو سود کا کام چھوڑ دو، سود مت کرو۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، لڑائی کا اعلان۔ دیکھیے مسلمان تو کافر سے لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، کیونکہ کافر اللہ کا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے مسلمان جہاد کرتا ہے، اس سے لڑائی کرتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول ایمان والوں سے لڑائی کریں گے۔ یہاں خطاب ایمان والوں سے، اے ایمان والو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر ایک طرف جو لشکر ہے وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اور دوسری طرف مقابلے میں لشکر کفار کا نہیں، غیر مسلموں کا نہیں، ہندوؤں کا نہیں، سکھوں کا نہیں، بلکہ مسلمانوں کا ہے، مومن کا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب اندازہ لگائیں کہ سود کے کاروبار کرنا، معاملات کرنا، سودی لین دین کرنا کس قدر بدترین جرم ہے، وہ ہے کہ خالص اللہ کا دشمن ہے۔ علماء فرماتے ہیں دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں یعنی جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک کا ذکر قرآن میں ہے صریح الفاظ کے ساتھ، ویسے تو اور الفاظ کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن صریح الفاظ کے ساتھ ایک کا ذکر قرآن میں ہے اور ایک کا ذکر حدیث میں ہے۔ قرآن کریم میں سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، اور حدیث میں آتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی شخص میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا، میرے دوست سے دشمنی کرے گا، جو اللہ کا دوست ہو، جو ولی اللہ ہو، اس سے دشمنی کرے گا، فقد آذنته بالحرب، تو اس سے بھی میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اس کو بھی میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کے دوست سے دشمنی کرنا وہ ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، ایسے ہی سود کھانا یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن۔ مشرکین نے ایک موقع پر فرمایا انما البیع مثل الربا، عام کاروبار خرید و فروخت وہ بھی تو سود کی طرح ہے، بلکہ انہوں نے سود کی طرح ہے، عام جو ہم کاروبار کرتے ہیں وہ بھی تو سود ہے، یعنی عام کاروبار میں بھی تو نفع کماتے ہیں تو سود میں بھی تو نفع کمایا جاتا ہے، اور کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس کا بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے احل اللہ البیع، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر فرمایا، اور سود کے بعد اللہ تعالیٰ سود کے تذکرے کے بعد فوراً جہنم کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی سود خوری ایسا گناہ ہے جس سے انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، جہنم گویا کہ اس کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ اس لیے یہاں سودی آیات ہیں، سود کے بارے میں آیات ہیں سورہ بقرہ کی، اور یہ قرآن کریم کی آخری آیات میں سے، اور سب سے آخری آیت فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے۔ دیکھو ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے پاس حاضر ہوگے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اور سب کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بہت سارے گناہوں کے بارے میں لوگ کہتے جی یہ تو کافروں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں تھوڑا ایسے ہوتا ہے،
بہت سارے ماڈرن لوگوں کو بہکاتے ہیں، جی فلانی چیز جہنم میں جائے گا، یہ اس سے مراد کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ علماء بتاتے ہیں۔ لیکن سود کے بارے میں جتنی آیتیں وہاں اللہ تعالیٰ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، خطاب ہی ایمان سے کر رہے، کسی کو شک نہ ہو۔ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين۔ دیکھو سود مت کھاؤ، بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور اس جہنم کی آگ سے ڈرو، اس جہنم کی آگ سے بچو، ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں سود کھانے کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے، وعیدیں آئی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی سود پر بہت زیادہ وعید آئی ہے، اور آج سود سب سے زیادہ عام ہو چکا ہے، قدم قدم پر سود ہے، ہر چیز میں سود ہے، یعنی عام چلتے پھرتے آدمی سود میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں ہر شخص کو سود ضرور پہنچے گا، اگر سود نہ پہنچا تو سود کا بھاپ اور دھواں ضرور پہنچے گا۔ اس زمانے میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، ایسا کیسے ہوگا، لیکن آج ہر قدم پر سود کے لیے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، پکارا جا رہا ہے۔ اور طریقوں سے مال ملنا مشکل، لیکن سود کے ذریعے سے آسان بن گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی ہے، قیامت کی علامات میں سے۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہمارے حالات کے اسباب میں سے ایک سبب سود ہے۔ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ ہم دانستہ جان بوجھ کر کبھی بھی ہم سود کی کاروبار نہ کریں، اور جنہوں نے آج تک کیا اس سے سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سود کا گناہ معاف فرما دے۔ حدیث پاک میں تو سود کے کھانے پر ایک پیسے پر اللہ کی تو لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے، اور اتنی سخت وعید ہے کہ بعض دفعہ تو اس حدیث کو آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ جیسے کوئی شخص ایک حدیث میں آتا ہے، جیسے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حرم میں بیت اللہ کے اندر اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، سود کا ایک پیسہ اس سے بھی زیادہ حرام، اس سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے، الیاذ باللہ۔ میرے عزیز بھائیو، ہم کس طرح دن رات کھاتے ہیں، ہمیں اس کی حقارت معلوم نہیں ہوتی، ہمیں ٹٹی پیشاب کی حقارت معلوم ہوتی ہے، گندگی محسوس ہوتی ہے کہ گند ہے، اس کو ہم نہیں کھاتے، اس میں ہاتھ نہیں لگاتے، اس کو دیکھنا پسند نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جو سود کی وعید، سود کی برائی، سود کی مذمت بیان فرما رہے ہیں، میرے عزیز بھائیو، وہ اس ساری ظاہری گندگی سے، نجاست سے بڑھ کر گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اس سے بھی بڑھ کر گندگی ہے، یہ ناپاک ہے، گند ہے۔ تو ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ہم سود کا کام چھوڑیں گے، حتی الامکان جتنا ہو سکتا ہے ہر آدمی عزم کرے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم علماء سے مسائل پوچھیں۔ یہ جو موبائلوں پہ بھی پیکج آتے رہتے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں پہ، ان میں بھی کئی جگہوں پہ سود ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی کہیں فری میں مل رہا ہو نا، دیکھیں کہیں گڑبڑ تو نہیں، کہیں بھی پیسے آپ دیتے ہیں پھر فری میں کچھ اضافی چیزیں مل جاتی ہیں، تو وہاں سود کا کوئی نہ کوئی یعنی اس کی طریقہ ہوتا ہے، سود ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں یہ بینک ہیں، سودی بینک، ان میں عام سود ہو رہا ہے۔ زنا اتنا عام نہیں ہے، پھر بھی نفرت ہے، لیکن بینکوں میں جتنا سود ہوتا ہے بالکل حرام ہے، لیکن ہمیں اس سے نفرت ہی دل سے ختم ہو گئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بینک میں جائیں اور وہاں پہ سودی لین دین ہو رہا ہے، اس سے دل میں نفرت ہو، کراہیت ہو، علیہ باللہ۔ ایمان کا تو ادنا درجہ یہ ہے کہ برائی کی نفرت دل میں ہو،
اور ہمارا تو نہ جانے ایمان بھی باقی رہتا نہیں رہتا. ہم تو اتنے عادی ہو چکے ہیں بینکوں کے لین دین میں، آنے جانے میں، ان کے ساتھ میل ملاپ میں، کہ ہمارے دلوں میں اس کی حقارت بھی نہیں رہتی. کوئی آدمی جھوٹ بولے تو اس کی کچھ نہ کچھ نفرت رہتی ہے. ایک آدمی کسی غلط کام میں مبتلا ہو تو دل میں نفرت رہتی کہ غلط کر رہا ہے. تو ہمیں سچے دل سے جو ہے ان معاملات میں بھی جہاں ممکن ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلامی جو بینک ہیں، جو غیر سودی بینک ہیں، اس میں ٹھیک ہے علماء کا کچھ اختلاف ہے، لیکن پھر بھی سودی بینکوں کے مقابلے میں کروڑوں درجے اچھے ہیں، کروڑوں درجے اچھے ہیں. ان میں اس طرح کا سود، حرام لین دین نہیں ہوتا ہے. ویسے تو بہت شفاف ہے الحمدللہ، کہیں مکروہ، کوئی خلاف اولا، اس طرح کی باتیں ہیں علماء کے سے. سری سود نہیں ہے الحمدللہ. بہت سارے جو علماء کی باقاعدہ سرپرستی میں جو بینک چل رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں سود سے پاک نظام آئے. سود سے ہماری جان چھوٹ جائے. اور وہ کس سے کامیاب ہوں گے؟ میرے اور آپ کے تعاون سے. کیا شیطان اور باطل ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ اسلامی بینک ناکام ہو، سودی نظام چلتا رہے، کیونکہ شیطان کی اتنی بڑا کاروبار چل رہا ہے، شیطان کو اتنی بڑی کامیابی مل رہی ہے، لوگوں کو حرام میں مبتلا کیا ہے. لیکن میں اور آپ کوشش کریں، ہم کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھلوائیں تو اسلامی بینک میں کھلوائیں، اور ہم سیونگ اکاؤنٹ کھلائیں تو پھر تو لازماً فرض بنتا ہے کہ ہم اسلامی بینک میں کھلوائیں. بھلے آپ اس کو نفع استعمال نہ کریں، بھلے صدقہ کر دیں، لیکن اگر ہم آج سودی بینکوں میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو اس سے بھی سود کا ایک تعاون ہو جاتا ہے. اگرچہ علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور ضرورت کے لیے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن جب ضرورت بھی نہ رہے تو پھر آدمی کو اسلامی بینکوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سود سے پاک اللہ تعالیٰ نظام معیشت عطا فرمائے، ہمارے ملک میں بھی اور پورے عالم اسلام کو اللہ سود سے پاک فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.